الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البروج کی تفسیر انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے سورۃ البروج کا جو ہے وہ تعارف دیکھیں تو یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 1 رکوع ہے اور ٹوٹل صرف 22 آیات ہیں، اور اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ ستاروں کی منزلوں کو بروج کہتے ہیں۔ اب چونکہ اس سورت کی جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے برجوں والے آسمان کی قسم ارشاد فرمائی ہے، اسی مناسبت سے اسے سورہ بروج کے نام سے موسوم کیا گیا۔ سورہ بروج سے متعلق احادیث جو ہے وہ آپ سماعت فرما لیں۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نماز میں والسماء والطارق اور والسماء ذات البروج اور ان دونوں جیسی صورتیں تلاوت فرماتے تھے۔ پھر ایک اور حدیث سماعت فرمانے کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ عشاء کی نماز میں وہ صورتیں تلاوت کی جائیں جن کے شروع میں آسمان کا ذکر ہے۔ سورہ بروج کے مضامین پہلے دیکھ لیں کہ اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں جو سابقہ امتیں ہیں ان کے احوال بیان کر کے حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو اور ان کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو کفار کی طرف سے تکلیفیں پہنچی تھیں، ٹھیک ہے، ان پر تسلی دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس صورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے کہ اس صورت کے ابتدائی آیات میں آسمان، قیامت کے دن، جمعہ اور عرفہ کے دن کی قسمیں ذکر کر کے فرمایا گیا کہ کفار قریش بھی اسی طرح ملعون ہے جس طرح بھڑکتی آگ والی کھائی والوں پر لعنت کی گئی تھی۔ پھر سابقہ امتوں جیسے اصحاب الاخدود، فرعون اور ثمود کے واقعات بیان کیے گئے، اور انہی واقعات کے ضمن میں بتایا گیا کہ جنہوں نے مسلمان مردوں اور عورتوں کو آزمائش میں مبتلا کیا اور وہ حالت کفر میں مر گئے تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ پھر ایک اور اگلا ٹاپک یہ آتا ہے اس صورت میں کہ یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی ظالم کی پکڑ فرماتا ہے تو اس کی پکڑ بہت شدید ہوتی ہے اور وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قدرت رکھتا ہے، توبہ کرنے والوں کو بخشنے والا ہے اور نیک بندوں سے محبت فرمانے والا ہے، عزت والے عرش کا مالک ہے اور ہمیشہ جو چاہے کرنے والا ہے۔ اور اس صورت کے آخر میں یہ بتایا گیا کہ کفار مکہ سابقہ امتوں کے انجام سے نصیحت حاصل کرنے کی بجائے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور قرآن مجید کو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ قرآن کو شاعری اور کہانت کی کتاب کہتے ہیں، حالانکہ وہ تو بہت بزرگی والا قرآن ہے اور لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ سورہ انشقاق کے ساتھ پچھلی سے سورۃ انشقاق تھی، اس کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں کی جو پہلی آیت ہے اس میں آسمان کا ذکر ہے، دوسری مناسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کے لیے جنت کی بشارت ہے، کافروں کے لیے جہنم کی وعید اور قرآن مجید کی عظمت بیان کی گئی ہے۔ تیسری مناسبت یہ ہے کہ سورہ انشقاق میں بھی بیان کیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں کافروں کے دلوں میں جو بغض اور عناد ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اور اس صورت میں بتایا گیا کہ سابقہ امتوں کے کفار کا بھی یہی طرز عمل تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ والسماء ذات البروج، قسم آسمان کی جس میں برج ہیں، یا برجوں والے آسمان کی قسم۔ آسمان میں اب جو موجود برج ہیں ان کی تعداد 12 ہے، اور ان کی قسم اس لیے ارشاد فرمائی گئی کہ ان میں اللہ تعالیٰ کی حکمت کے عجائبات نمودار ہیں، جیسا کہ سورج ہے، چاند ہے، ستاروں کا ان بروج میں ایک معین اندازے پر چلنا اور اس چال میں اختلاف نہ ہونا وغیرہ۔ اب ان بروج کی جو تفصیل ہے وہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 61 میں ہے، اور انشاءاللہ وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اپنے لکھے ہوئے مشہور کلام قصیدہ نور میں انہی 12 برجوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اس طرح بیان کرتے ہیں، یہ جو انہوں نے قصیدہ نور لکھا تھا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، یہ وہ والا کلام ہے۔ تو اسی کا ایک شعر ہے کہ 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا۔ آگے اگلی آیت آ جائے، والیوم الموعود وشاہد ومشہود، کہ اور اس دن کی جس کا وعدہ ہے اور گواہ دن کی اور اس دن کی جس میں لوگ حاضر ہوتے ہیں۔ اب اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں جن دنوں کی قسم ارشاد فرمائی گئی اس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وعدے کے دن سے قیامت کا دن،
اور حاضر ہونے کے دن سے عرفہ کا دن اور گواہ دن سے جمعے کا دن جو ہے وہ مراد ہے۔ اب اس میں دیکھ رہے ہیں نا، وعدے کا دن، گواہ دن، ٹھیک ہے، اور حاضری کا دن، تو یہ تینوں دن کی ایکسپلینیشن حدیث میں ہے کہ وعدے کے دن سے مراد قیامت کا دن، حاضر ہونے کے دن سے مراد عرفہ کا دن اور گواہ دن سے مراد جمعے کا دن مراد ہے۔ اب چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اور قیامت کے اس دن کی قسم جس میں تمام زمین اور آسمان والوں کو جمع کرنے کا وعدہ ہے، اور جمعہ کے اس دن کی قسم جو کہ بندوں کے اعمال کا گواہ ہے، اور عرفہ کے اس دن کی قسم جس میں آدمی اور فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ پھر اگلی جو آیت ہے وہ شاہد و مشہود اور گواہ دن کے اور اس دن کی جس میں لوگ حاضر ہوتے ہیں۔ اب جیسا کہ اوپر یہ ہم نے دیکھا کہ یہاں گواہ دن سے مراد جمعہ کا دن، اور جس دن میں لوگ اور فرشتے حاضر ہوتے ہیں اس سے عرفہ کا دن مراد ہے۔ اسی مناسبت سے ہم یہاں جو ہے وہ جمعہ اور عرفہ کے دن کے چند فضائل بھی پڑھتے ہیں۔ جمعہ اور عرفہ کے دن کے 6 فضائل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہتر دن کہ جس پر سورج طلوع ہوا وہ جمعے کا دن ہے۔ اسی دن میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے، اسی دن جنت سے اترنے کا حکم ہوا، اور قیامت بھی جمعہ ہی کے دن قائم ہوگی۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کا دن جو ہے وہ تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا ہے، اور وہ دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی بڑا ہے۔ اس میں 5 خصلتیں اللہ تعالیٰ نے اسی دن میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی دن زمین پر اتارا، اسی دن انہیں وفات دی، اسی دن میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ بندہ اس وقت جس چیز کا سوال کرے اللہ تعالیٰ اسے دے گا جب تک حرام کا سوال نہ کرے، اور اسی دن میں قیامت قائم ہوگی۔ کوئی مقرب فرشتہ آسمان، زمین، ہوا، پہاڑ اور دریا ایسے نہیں ہیں کہ وہ جمعے کے دن سے نہ ڈرتے ہوں۔ تیسری روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن اور رات میں 24 گھنٹے ہیں، اور ان 24 گھنٹوں میں کوئی گھنٹہ ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ جہنم سے 6 لاکھ ایسے افراد کو آزاد نہ کرتا ہو جن پر جہنم واجب ہو گیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں مرے گا اللہ تعالیٰ اسے فتنہ قبر سے بچا لے گا۔ 5ویں روایت ہمیں ملتی ہے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرفہ سے زیادہ کسی دن میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتا، پھر ان کے ساتھ ملائکہ پر مباحثات فرماتا ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اللہ عز و جل پر گمان ہے کہ عرفہ کا روزہ 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ یہ کچھ فضیلتیں تھیں جمعہ کے دن کی اور عرفہ کے دن کی۔ اب ہم اگلی آیت پر جو ہے وہ چلتے ہیں۔ قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، کہ کھائی والوں پر لعنت ہو، وہ اس بھڑکتی آگ والے جب وہ اس کے کناروں پر بیٹھے تھے اور وہ خود گواہ ہیں جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے۔ اب اس سے اوپر والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے آسمان، قیامت کے دن، جمعہ اور عرفہ کے دن کی قسم ارشاد فرما کر اس آیت اور اس کے بعد والی 3 آیات میں فرمایا کہ کفار قریش بھی اسی طرح ملعون ہے جس طرح بھڑکتی آگ والی کھائی والوں پر اس وقت لعنت کی گئی جب وہ اس کھائی کے کناروں پر کرسیاں بچھائے بیٹھے ہوئے تھے اور مسلمانوں کو آگ میں ڈالے تھے، اور شاہی لوگ بادشاہ کے پاس آ کر ایک دوسرے کے لیے گواہی دیتے تھے کہ انہوں نے حکم کی تعمیل کرنے میں کوتاہی نہیں کی اور ایمانداروں کو آگ میں ڈال دیا۔ اب یہاں پہ کھائی والوں کا واقعہ سماعت فرما لیں کہ اس کے بارے میں حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا اور اس کا ایک جادوگر تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، آپ میرے پاس ایک لڑکا بھیج دیں تاکہ میں اسے جادو سکھا دوں۔ اب بادشاہ نے اس کے پاس جو ہے وہ جادو سیکھنے کے لیے لڑکا بھیج دیا۔ وہ لڑکا جس راستے سے گزر کر جادوگر کے پاس جاتا تھا اس راستے میں ایک راہب رہتا تھا۔ اب وہ لڑکا روزانہ اس راہب کے پاس بیٹھ کر اس کی باتیں سننے لگا اور اس راہب کا کلام اس لڑکے کے دل میں اترتا جا رہا تھا۔ اب جب وہ لڑکا جادوگر کے پاس پہنچتا دیر سے تو دیر پر آنے کی وجہ سے جادوگر جو ہے وہ اسے مارتا۔ اب لڑکے نے راہب سے اس کی شکایت کی تو راہب نے کہا، جب تمہیں جادوگر سے خوف ہو تو کہہ دینا گھر والوں نے روک لیا تھا
اور جب گھر والوں سے خوف ہو تو ان سے کہہ دینا کہ جادوگر نے مجھے روک لیا تھا۔ یہ سلسلہ یوں ہی جاری تھا کہ اس دوران ایک بڑے درندے نے لوگوں کا راستہ بند کر دیا۔ لڑکے نے سوچا آج میں آزماؤں گا کہ جادوگر افضل ہے یا راہب۔ چنانچہ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور کہا اے اللہ عز و جل، اگر تجھے راہب کے کام جادوگر سے زیادہ پسند ہیں تو اس پتھر سے جانور کو ہلاک کر دے تاکہ لوگ رستے سے گزر سکے۔ چنانچہ جب لڑکے نے پتھر مارا تو وہ جانور اس کے پتھر سے مر گیا۔ پھر اس نے راہب کے پاس جا کر اسے اس واقعے کی خبر دی تو اس نے کہا بیٹے آج تم مجھ سے افضل ہو گئے اور تمہارا مرتبہ وہاں تک پہنچ گیا جسے میں دیکھ رہا ہوں۔ ان قریب تم مصیبت میں گرفتار ہو گئے اور جب تم مصیبت میں گرفتار ہو تو کسی کو میرا پتہ نہ دینا۔ اب اس کے بعد اس لڑکے کی دعائیں قبول ہونے لگیں اور اس کی دعا سے جو مادرزاد اندھے اور برص کے مریض جو ہے وہ اچھے ہونے لگے اور وہ تمام بیماریوں کا علاج کرنے لگا۔ بادشاہ کا ایک ساتھی نابینا ہو گیا تھا، اس نے جب یہ خبر سنی تو وہ اس لڑکے کے پاس بہت سے تحائف لے کر اسے کہا کہ اگر تم نے مجھے شفا دے دی تو میں تمہیں یہ سب چیزیں دے دوں گا۔ لڑکے نے کہا میں کسی کو شفا نہیں دیتا بلکہ شفا تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ تو میں اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ تمہارے لیے دعا کروں گا اور وہ تمہیں شفا عطا کر دے گا۔ چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دے دی۔ اب جب وہ بادشاہ کے پاس گیا اور پہلے کی طرح اس کے پاس بیٹھا تو بادشاہ نے پوچھا تمہاری بینائی کس نے لوٹائی ہے؟ اس نے کہا میرے رب عز و جل نے۔ بادشاہ نے کہا کیا میرے سوا تیرا کوئی رب ہے؟ اس نے کہا ہاں میرا اور تمہارا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے اسے گرفتار کر لیا اور اس وقت تک اسے اذیت دیتا رہا جب تک اس نے وہ لڑکے کا پتہ نہ بتا دیا۔ پھر اس لڑکے کو لایا گیا اور بادشاہ نے اسے کہا بیٹے تمہارا جادو یہاں تک پہنچ گیا کہ تم مادرزاد اندھوں کو ٹھیک کر دیتے ہو، برص کے مریضوں کو تندرست کر دیتے ہو اور اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ کرتے ہو۔ اس لڑکے نے کہا میں کسی کو شفا نہیں دیتا بلکہ شفا تو میرا اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ بادشاہ نے اسے گرفتار کر لیا اور اس وقت تک اسے اذیت دیتا رہا جب تک اس نے راہب کا پتہ نہ بتا دیا۔ پھر راہب کو لایا گیا اور اس سے کہا گیا کہ اپنے دین سے پھر جاؤ۔ راہب نے انکار کیا تو بادشاہ نے آرا منگوا کر اس کے سر کے درمیان رکھا اور اسے آرے سے چیر کر 2 ٹکڑے کر دیا۔ پھر اس نے اپنے ساتھی کو بلایا اور اسے کہا کہ اپنے دین سے پھر جاؤ۔ اس نے انکار کیا تو بادشاہ نے اسے بھی آرے سے چیر کر 2 ٹکڑے کر دیا۔ پھر اس لڑکے کو بلایا اور اس سے کہا کہ اپنے دین سے پھر جاؤ تو لڑکے نے انکار کیا تو بادشاہ نے اپنے چند ساتھیوں سے کہا کہ اس لڑکے کو فلاں پہاڑ پر لے جاؤ اور اسے لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤ، اگر یہ اپنے دین سے پھر جائے تو ٹھیک ورنہ اسے پہاڑ کی چوٹی سے نیچے پھینک دینا۔ اب وہ لوگ جو ہے وہ اس لڑکے کو لے کر گئے اور پہاڑ پر چڑھ گئے۔ اس لڑکے نے دعا کی اے اللہ عز و جل تو جس طرح چاہے مجھے ان سے بچا لے۔ اس وقت ایک زلزلہ ہے اور سب لوگ پہاڑ سے نیچے گر گئے۔ اس کے بعد وہ لڑکا بادشاہ کے پاس چلا گیا تو بادشاہ نے اس سے پوچھا جو لوگ تمہارے ساتھ گئے تھے ان کا کیا ہوا؟ تو لڑکے نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے بچا لیا۔ بادشاہ نے پھر اسے اپنے چند ساتھی کے حوالے کیا اور کہا کہ اسے ایک کشتی میں سوار کر کے سمندر کے وسط میں لے جا اور اگر اپنی یہ دین چھوڑ دے تو ٹھیک ورنہ اسے سمندر میں پھینک دینا۔ اب وہ لوگ اسے سمندر میں لے گئے تو اس نے دعا کی اے اللہ عز و جل تو جس طرح چاہے مجھے ان سے بچا لے۔ وہ کشتی فوراً الٹ گئی اور اس لڑکے کے علاوہ سب لوگ غرق ہو گئے۔ اب وہ لڑکا پھر بادشاہ کے پاس چلا گیا تو بادشاہ نے پوچھا جو لوگ تمہارے ساتھ گئے تھے ان کا کیا ہوا؟ تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے بچا لیا۔ پھر اس نے بادشاہ سے کہا تم مجھے اس وقت تک قتل نہیں کر سکو گے جب تک تم میرے کہنے کے مطابق عمل نہ کرو۔ بادشاہ نے وہ عمل پوچھا تو لڑکے نے کہا تم ایک میدان میں سب لوگوں کو جمع کرو اور مجھے ایک کھجور کے تنے پر جو ہے وہ سولی دو، پھر میرے ترکش سے ایک تیر نکال کر بسم اللہ رب الغلام کہہ کر مجھے مارو، اگر تم نے ایسا کیا تو وہ تیر مجھے قتل کر دے گا۔ چنانچہ بادشاہ نے تمام لوگوں کو ایک میدان میں جمع کیا، اس لڑکے کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کر کے تیر چھوڑ دیا۔ وہ تیر لڑکے کی جو کن پٹی اس میں پیوست ہوا اور لڑکے نے تیر لگنے کی جگہ پر اپنا ہاتھ رکھا اور انتقال کر گیا۔ یہ دیکھ کر تمام لوگوں نے کہا کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ اب بادشاہ کو اس واقعے کی جو ہے وہ خبر دی گئی اور اسے کہا گیا کہ کیا تم نے دیکھا کہ جس سے تم ڈرتے تھے اللہ تعالیٰ نے وہی کچھ تمہارے ساتھ کر دیا اور تمام لوگ ایمان لے۔ اس نے گلیوں کے دہانوں پر جو ہے وہ خندقیں کھودنے کا حکم دیا اور پھر جب ان کی کھدائی مکمل ہوئی تو ان میں آگ جلوائی گئی۔ پھر بادشاہ نے حکم دیا کہ جو اپنے دین سے نہ پھر اسے آگ میں ڈال دو۔ چنانچہ لوگ اس آگ میں ڈالے جانے لگے، یہاں تک ایک عورت آئی اور اس کی گود میں بچہ تھا، وہ ذرا جھکی مطلب اس نے تھوڑا ہچکچائی اور تو بچے نے کہا اے ماں صبر کر، تو جھجک نہیں تو سچے دین پر ہے، اور وہ بچہ جو ہے وہ اور ماں بھی وہ آگ میں ڈال دیے گئے۔ اور حضرت ربیع بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو مومن آگ میں ڈالے گئے اللہ تعالیٰ نے ان کے آگ میں پڑنے سے پہلے ہی ان کی روحیں قبض فرما کر انہیں نجات دی، اور آگ نے خندق کناروں سے باہر نکل کر کنارے پر بیٹھے ہوئے جو کفار تھے ان کو جلا دیا۔ تو اب اس واقعے سے ہمیں کون سی معلومات ہوتی ہیں؟ 6 باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں کہ اس واقعے سے ہمیں اہل ایمان کو صبر کرنے اور کفار مکہ کی اظہار ثانیوں پر تحمل کرنے کی ترغیب دی گئی، اور اللہ تعالیٰ کے
اولیاء کی کرامات برحق ہیں، ولایت جو ہے وہ عمل اور عمر پر موقوف نہیں بلکہ چھوٹے بچوں کو بھی ولایت مل جاتی ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا مادرزاد ولیہ تھیں۔ بزرگوں کی صحبت کا فیض جو ہے وہ عبادت سے زیادہ ہے۔ جس دین میں اولیاء موجود ہوں وہ اس دین کی حقانیت کی دلیل ہے، اور اللہ والوں سے ان کی وفات کے بعد بھی ہدایت ملتی ہے۔ باقی کا اس صورت کا ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ کور کریں گے۔ اللہ حافظ۔